نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا، نہ کوہ طور بنائی نہ طور خلق کیا، بنایا دہر کو جب اس بنانے والے نے تو سب سے پہلے محمد کا نور خلق کیا۔ اللہم صلی علی محمد دشت بلا کو عشق کا زینہ بنا دیا، جنگل میں مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، کنکر کو چھو لیا تو اسے در بنا دیا، اور خاطی جو چل کے آئے اسے حر بنا دیا۔ درود بر محمد اللہم صلی علی محمد تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی ذات کو زیبا کہ جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب، جو ہمارے دلوں پر حالوں سے بہتر جانتا ہے، اور بعد از خدا تمام تحفہ درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ کلام قدرت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کلام بلاغت پروردگار عالم کا وہ معجزہ ہے کہ ہم جو پڑھتے چلے جاتے ہیں روحوں کو جینا ملتی چلی جاتی ہے، اور عجب انداز ہے کہ یہ وہ کلام برحق کہ جس کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون کی خبردار، اتنا طیب اور طاہر، اتنا پاک و پاکیزہ کہ اس کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگانا۔ اور اس کی کرامت یہ ہے کہ اس کی مدح کرتا ہوا اسی قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہم نے ہر خشک و تر کو اس کتاب مبین میں محصور کر کے رکھ دیا۔ اب جب ہم کلام برحق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کہیں پر متشابہات ہیں، کہیں پر محکم آیات ہیں، اور کہیں پر حروف مقطعات ہیں۔ یہ انسان کی بصیرت اور بصارت ہے کہ اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہیں تو ہم اس انداز سے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ دنیا کا اصول بھی یہ ہے کہ نصابی کتابیں بھی بغیر کسی سمجھانے والے کے سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کا وہ کلام کہ جس میں اس نے ہزارہا راز پنہا رکھے ہیں۔ خود معصوم سے کسی نے سوال کیا، چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ عجب انداز ہے کلام برحق کا کہ بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کا آغاز کہیں پر الف لام میم سے ہو رہا ہے، کہیں پر حامیم سے، کہیں پر نون سے، کہیں حامیم عین سین قاف سے ہو رہا ہے۔ مولا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ وہی سمجھا سکتا ہے کہ جو اس منزل پر ہو کہ اگر یہ ذکر ہے تو وہ اہل ذکر کی منزل پر ہو، اگر یہ قرآن صامت ہے تو وہ قرآن ناطق کی منزل پر ہو۔ اور معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو سینہ بسینہ ہمارے سینوں میں موجود ہے، اور پروردگار عالم نے اس کلام برحق کو سینہ محمد مصطفیٰ پر نازل کیا، اور وہیں سے یہ سینہ در سینہ منتقل جو اصل قرآن ہے وہ ان 14 کے سینوں میں محفوظ نظر آتا ہے۔ اور اس کا جواب وہی دے سکتا ہے کہ یہ جو جانتا ہے کہ کون سی آیت بر میں آئی ہے، کون سی بحر میں آئی ہے، کون سی میدان میں آئی ہے، کون سی نخلستان میں آئی ہے، کون سی گھر میں آئی ہے، کون سی گھر سے باہر میں آئی ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو رسول کے ساتھ رہ رہا ہو۔ جبھی تو ایک مرتبہ جناب امیر کے پاس ایک سوال آیا، اور سوال یہ خلیفہ وقت کے پاس آیا، اور خلیفہ وقت سے قیصر روم نے یہ سوال بھیجا، کہا کہ قرآن میں سورہ زخرف میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نبی دریافت کیجئے ان نبیوں سے کہ ان کو نبوت ملی تو کس وجہ سے ملی۔ تو کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ تمہارا نبی خاتم المرسلین، خاتم النبیین، کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی آئے تو سب سے آخر میں، مگر نہ اس کے زمانے میں آدم ہے، نہ اس کے زمانے میں نوح ہے، نہ اس کے زمانے میں ابراہیم ہے، نہ اس کے زمانے میں موسیٰ ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا نبی آیا تو سب سے آخر میں ہے، مگر وہ آدم سے بھی سوال کر رہا ہے، وہ نوح سے بھی سوال کر رہا ہے، وہ موسیٰ سے بھی سوال کر رہا ہے۔ اب جب قیصر روم نے قاصد کے ذریعے سوال لکھ کر بھیجا اور خلیفہ وقت کے دربار میں پہنچا، سائل نے یہ سوال جو ہے، وہ قاصد نے یہ سوال جو ہے وہ خلیفہ وقت کو پیش کیا، اور کہا کہ اگر یہ قرآن کی آیت ہے تو قرآن سے ثابت کیجئے، اور اگر قرآن سے ثابت نہ کر سکے تو آپ اس آیت کو قرآن سے نکال دیجئے۔ کہتے ہیں کہ جیسے یہ سوال خلیفہ وقت نے دیکھا اور وہ پڑھا،
اور تمام علماء کو بلا لیا اور کہا کہ قرآن سے اس کا جواب نکالیں، اور اگر آپ جواب نہیں نکال سکے تو اس آیت کو قرآن سے نکال دیجیے۔ اب جس وقت کلام خدا پر چھری پھر رہی تھی، علماء اس کا جواب ڈھونڈنے سے قاصر نظر آئے۔ جب جواب ڈھونڈنے سے قاصر نظر آئے تو جس وقت قرآن کی آیات پر چھری چل رہی تھی، اس وقت علی کے ایک چاہنے والے کا گزر ہوا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ خدا کے گھر میں آج اتنی رونق ہے، قرآن کھلے ہوئے ہیں، علماء موجود ہیں، پوچھنے پر معلوم ہوا کہ قیصر روم کا قاصد آیا ہے، سوال لے کر آیا ہے، اور سوال کا جواب قرآن سے تلاش کیا جا رہا ہے، اور جب جواب تلاش نہ کر سکے تو اب وہ آیت مبارکہ جو ہے وہ قرآن سے نکالی جا رہی ہے۔ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ہی لی ہے، کہ جہاں پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ قرآن کی حفاظت بھی خود ہی کر رہا ہے، کہا کہ ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اور جب چاہنے والے نے دیکھا کہ قرآن کی آیت کو نکالا جا رہا ہے تو اس نے قاصد کا ہاتھ تھام کر کہا کہ آ تجھے اس در پر لے کر جاتا ہوں کہ جہاں تجھے قرآن کی زبر بھی معلوم ہو جائے گی اور زیر بھی معلوم ہو جائے گی۔ اب لے کر پہنچا تو کہاں پہنچا کہ مالک ممبر سلونی ہے، پھٹے ہوئے بوریے پر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی قاصد کو دروازے پر دیکھا، مسکرا کر کہا کہ میں تجھے تیرا سوال بھی بتاتا ہوں، اس کا جواب بھی بتاتا ہوں۔ محمد محمد۔ اب یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جن کے گھر میں قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں، کہا کہ یہ آیت وہ ہے کہ جو نہ بر میں آئی ہے، نہ بحر میں آئی ہے، نہ گھر میں آئی ہے، نہ بستر پر آئی ہے، نہ غار میں آئی ہے، نہ نخلستان میں آئی ہے، نہ صحرا میں آئی ہے، نہ کسی میدان میں آئی ہے، بلکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عرش پر اپنا مہمان بلایا اور کہا کہ جب سواری گزر رہی ہے اور اس مقام پر پہنچی کہ جہاں انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ استقبال محمد مصطفیٰ کے لیے کھڑے نظر آئے، صلی اللہ محمد محمد، کہا کہ ادھر نبی قطار میں کھڑے ہوئے نظر آئے، ادھر محمد کی سواری گزری۔ اب دیکھیے کہ مالک ممبر سلونی اس انداز میں بتا رہا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ کون سی آیت مکے میں ہے، کون سی مدینے میں آ رہی ہے، کون سی جبرائیل کے ذریعے آ رہی ہے، کون سی بغیر جبرائیل کے آ رہی ہے۔ کہا کہ جب محمد کی سواری گزری، انبیاء استقبال محمد کے لیے کھڑے نظر آئے، تو اللہ نے اس آیت مبارکہ کو بغیر کسی وسیلے کے قلب محمد مصطفیٰ پر نازل کیا اور کہا کہ میرے حبیب ذرا ان نبیوں سے تو پوچھئے کہ جو آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو نبوت ملی ہے تو کس وجہ سے ملی ہے۔ بس ادھر اس آیت کا آنا تھا، اور ادھر جناب ختمی مرتبت نے جب سوال کیا تو ہر نبی یہ کہتا نظر آیا کہ پہلے ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، پھر ہم نے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، اور اس کے بعد آپ کے بھائی کی ولایت کا اقرار کیا۔ بس جیسے ہی ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، اللہ نے تاج نبوت جو ہے وہ ہمارے سر پر رکھا۔ صلی اللہ محمد محمد۔ تو نہ قرآن اہل بیت سے الگ، نہ اہل بیت قرآن سے الگ۔ چھٹے معصوم سے کسی نے سوال کیا، کہا کہ مولا یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ پروردگار عالم الف لام میم میں کیا کہہ رہا ہے، الف لام را میں کیا کہہ رہا ہے، نون میں کیا کہہ رہا ہے، کاف ہا یا عین صاد میں کیا کہہ رہا ہے۔ کہا کہ یہ اللہ کے راز ہیں۔ کہا کہ مولا یہ اللہ کے راز کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے راز کب کسی کی سمجھ میں آ سکے؟ کہا کہ مولا ہمیں بھی آگاہی دے دیجیے کہ یہ کیا ہے۔ کہا کہ مولا نے کہا کہ اللہ نے ان حروف مقطعات میں ہم آل محمد کی فضیلت کو بیان کیا۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ تو بس جہاں قرآن صامت وہاں قرآن نازل، ایک نطق کی منزل پر ہے، ایک صامت کی منزل پر ہے، ایک بزبان آیات ہے، ایک بزبان عمل ہے، کہ جب ہم آیات پڑھیں گے تو ہمیں آیات اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک ہم ان کے عمل کو نہ دیکھیں۔ ہم ان کے عمل کو دیکھیں گے، جیسے ہی ان کے عمل کو دیکھیں گے فوراً سمجھ آ جائے گا کہ کون سی آیت جو ہے وہ چادر کے نیچے آ رہی ہے، کون سی آیت جو ہے وہ بستر رسالت کے لیے آ رہی ہے، کون سی آیت جو ہے وہ بز میں آ رہی ہے، کون سی آیت جو ہے وہ رز میں آ رہی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کلام برحق کو ان کے ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ یہ قرآن کے محتاج نہیں ہے، بلکہ قرآن ان کا محتاج نظر آتا ہے، کہ ان کے قدم آگے ہوتے ہیں اور قرآن قدم بوسی کے لیے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ یا مجھے یوں کہنے دیجیے کہ یہ عمل کرتے ہیں اور آیتیں نازل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ درود پر محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
محمد تو یہ ہستیاں پروردگار عالم نے کہ جن کو قرب کی منزل پر رکھا ہے، اور ایسے قرب کی منزل پر رکھا ہے کہ ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد کہ میں تم نے دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت۔ نہ قرآن اطرت سے الگ ہے، نہ اطرت قرآن سے الگ ہے، اور یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر دونوں مجھ سے آ کر ملے۔ اب نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، نہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑا، اور یہی وجہ ہے کہ فرش عزائے حسینی جب بچتا ہے تو یہاں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے اور یہاں وارث قرآن کی فضیلت کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن ان کے گھر میں اس انداز میں نازل ہوا ہے کہ دیکھیے کہ قرآن کے ایسے قاری نظر آتے ہیں کہ اگر سر کٹ بھی جاتا ہے پھر بھی نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کائنات میں نہ ایسے وارث کہیں نظر آئے، نہ ایسے قاری کہیں نظر آئے۔ قرأت بہت لوگوں نے کی ہے، مگر نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت فقط حسین ابن علی نے کی، اور بتا دیا کہ یہ اس شیر کا اثر ہے کہ جس کا بیٹا نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے، اس کی ماں کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اس کی ماں کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہی وجہ ہے عزاداروں کہ جب ہم فرش عزا کو بچھاتے ہیں تو ہم اس یقین کے ساتھ بچھاتے ہیں کہ یہاں وہ ماں آ جایا کرتی ہے۔ اور کون ماں؟ کہ آج 2 محرم الحرام کتنا قیامت کا دن ہے کہ 28 رجب کو جب حسین نے مدینے کو چھوڑا تھا، اس انداز میں حسین ابن علی نے مدینے کو چھوڑا کہ حسین نانا کے روزے سے بھائی کے روزے پر آئے، بھائی کے روزے سے ماں کی لحد پر آئے، اور جب ماں کی لحد پر آئے تو حسین ابن علی نے اپنے آپ کو ماں کی تربت پر گرا دیا۔ اور لکھنے والا راوی لکھتا ہے کہ جب حسین ابن علی ماں کی تربت پر آئے تو اس انداز میں آئے کہ جیسے کوئی بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہے، اور حسین مضطرب ہو کر، بے قرار ہو کر ماں کی تربت پر گر گئے اور اپنے آپ کو ماں کی تربت پر گرا کر کہا، ماں تیری قبر کا مجاور جا رہا ہے، اماں حسین مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ عزاداروں، یہ حسین وہ ہے کہ جس کی آنکھ میں آنسو نہ رسول دیکھ سکتا ہے، جس کی آنکھ میں آنسو نہ سیدہ دیکھ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے جب کہا تھا نا تو سیدہ نے بند کفن توڑ کر حسین کو سینے سے لگایا تھا۔ عزاداروں، یہ ماں کہ ادھر حسین تعویذ قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں، ادھر بطول کی تربت لرز رہی ہے اور آواز بطول آ رہی ہے کہ حسین تو مدینے کو چھوڑ رہا ہے، ماں قبر کو چھوڑ رہی ہے۔ حسین ماں وعدہ کرتی ہے، میرے لال تیرے سے پہلے کربلا کی زمین اپنے بالوں سے صاف کروں گی۔ عزادارو، آج 2 محرم الحرام ہے، عزادارو بڑی قیامت کا دن ہے، میرا مولا آج والد کرب و بلا ہو گیا۔ عزاداران امام، ارے حسین ابن علی اس بستی میں آ گئے، کتنی مختصر ترین دنوں کے لیے یہ بستی بسی، ارے کائنات میں ایسی بستی نہ کبھی بسی ہے نہ کبھی بسے گی، ارے فقط 10 دن کے لیے کربلا میں وہ بستی بسی ہے، اور کس انداز میں بسی ہے کہ جب حسین آئے ہیں تو بھرا گھر لے کر آئے ہیں۔ عزاداروں، جب 11 محرم کو زینب چلی ہے تو اپنے پیاروں کو کربلا میں دفن کر کے چلی۔ ارے عزاداران امام، ارے حسین کربلا میں آئے، رہوار نے اپنے قدموں کو روک لیا، ارے زہرا کا لال فرس سے نیچے اترا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے زمین سے خاک اٹھا کر سونگھا، ایک مشت خاک وہاں سے اٹھائی حسین نے، خود سونگھی اور بہن کو سونگھائی حسین نے، زینب کی تب سنی یہ دہائی حسین نے، ارے پھینکو یہ خاک جان میری نکلی جاتی ہے، ارے بھیا تمہارے خون کی بو اس میں آتی ہے۔ عزاداران امام، مرکب کا رکنا تھا، اہل قریہ سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے، ارے کسی نے آگے بڑھ کر کہا اس کو غازریہ کہا جاتا ہے، ارے کسی نے آگے بڑھ کر کہا اس کو نینوا کہا جاتا ہے۔
ارے ایک نے آگے بڑھ کر کہا آقا اس کو شط الفرات کہا جاتا ہے، ایک آواز آئی اس کو عراق کہا جاتا ہے، ایک بوڑھا یہ سن کر آگے بڑھا، اپنی کمر کو سیدھا کر کے کہا ارے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس سرزمین کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا حسین ابن علی نے ارے عباس کو بلا کر کہا ارے سامان سفر اتار لیا جائے، اونٹوں کو بٹھا دیا جائے۔ اہل قریہ کو بلایا گیا، ارے قوم بنی اسد آ گئی، قبیلہ بنو اسد سے زہرا کے لال نے زمین کو خریدا، زمین کا بے نامہ کر کے ارے 3 شرائط پر وہ زمین واپس ہبا کر دی۔ ایک مرتبہ زینب نے سنا بھائی زمین خرید رہا ہے، ارے جناب عباس کو بلا کر کہا عباس جا کر حسین کو کہنا دولہا بناؤں گی میں، دلہن بیاہ کے لاؤں گی، اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی۔ حسین ابن علی نے چاہنے والی بہن کا پیغام سنا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زہرا کا لال تڑپ کر کھڑا ہو گیا، اے عباس جا کر زینب کو پیغام دے دینا ارے ناکام و نامراد زمانے سے جائیں گے، ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے۔ قبیلہ بنو اسد کو وہ زمین ہبا کی گئی۔ میرے مولا نے 3 شرائط رکھی، ایک شرط یہ تھی کہ میرے سائروں کو 3 دن اپنا مہمان رکھنا، ایک شرط یہ تھی کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہم پیاسوں کا فاتحہ دلا دینا، اور ایک شرط یہ تھی کہ 11 محرم کو سرزمین کربلا پر ہماری لاشیں بکھری ہوں، ارے ہمارے بے کفن لاشوں کو دفنا دینا۔ حسین ابن علی کی قربت پر لاکھوں سلام۔ قبیلہ بنو اسد کے مردوں کے بعد عورتوں کو بلا کر کہا اے بیویو اگر تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو نہ دفنا سکے تو تم ہمارے بے گور و کفن لاشیں دفنا دینا۔ میرے مولا کی قربت راوی بیان کرتا ہے، اس کے بعد حسین ابن علی نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اشارہ کر کے قریب بلایا۔ جب بچے قریب آئے تو حسین ابن علی نے ان کی عمر کے مطابق ان بچوں کو کہا کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہماری لاشوں کو نہ دفنا سکے تو ایسا کرنا کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہماری لاشوں پر ڈال دینا۔ آزادارہ نے امام علی روایتوں نے کہا کہ ایک منزل وہ ہے کہ اس کے بعد حسین ابن علی خیمے میں چلے گئے۔ جب خیمے سے باہر آئے تو 6 ماہ علی اصغر حسین ابن علی کے ہاتھوں پر تھے۔ حسین نے علی اصغر کو اتنا بلند کیا کہ علی اصغر کے پاؤں ان بچوں کو دکھائے اور کہا بچوں یہ تمہارا ننھا ساتھی ہے، اس کے پاؤں پہچان لینا کہ اگر کہیں سرزمین کربلا پر اس کی لاش پڑی نظر آئے تو مٹھی خاک اٹھا کر اس کے لاشے کو دفنا دینا۔ 10 بستہ کہوں کہ مولا علی اصغر کے چہرے کو کیوں نہیں دکھایا؟ ارے شاید حسین جانتے تھے کہ وہ 6 ماہ کا لاشا جس کا سر نو کے نیزہ پر ہوگا، ان بچوں کو اس کے پاؤں دکھائے، اے بچوں یہ تمہارا ہمس رہے، قوم اشقیا اس پر بھی رحم نہیں کھائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔